الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. آج کا رینڈم ریمائنڈر سورہ النساء میں سے آیت نمبر 78، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ. لاسٹ ویک ایک کیو این اے، ایک رینڈم کیو این اے میں نے اپلوڈ کیا تھا. وہ تھا ڈیتھ انگزائٹی سے ریلیٹڈ، اور اس میں صرف جرنل ایک بات چیت تھی. میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا قرآن کی آیتوں کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیں، ایک ریمائنڈر لے لیں وہاں سے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ملتے جلتے میسیجز آپ کو قرآن میں جگہ جگہ نظر آئیں گے. لیکن جو ہم نے اس میں اس کیو این اے میں بات کی وہ پریٹی مچ ان آیتوں کا نچوڑ تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں بھی تم ہوگے نا، موت تم تک پہنچ جائے گی. ایون اف وہ لو کلمہ حسر ہوتا ہے، مطلب کہ ایون اف مطلب یہ تم نے اگر میکسیمم بھی کر لی نا، ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، ایون اف تم اپنے آپ کو کسی اونچے بڑے قلعے کے اندر، ٹاور کے اندر بند کر لو. بروج مشیدۃ کی جو امیج ہے اس کا مطلب ہے ایسے لافٹی ٹاورز جس کے اندر اسٹرینتھ بھی ہے، وہ اونچے بھی ہیں، وہ زمین سے تھوڑے سے کٹ آف بھی ہیں، ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہوگے نا، جس دن ڈیتھ فکس ہے وہ پہنچ جائے گی تم تک. تو بیسکلی جو پریمس تھا کہ ڈیتھ انگزائٹی کا، ہم سن ہی رہے ہوتے ہیں آئے دن. ہم کووڈ کی وجہ سے اس چیز میں اور زیادہ تیزی آ گئی ہے. تو اینکشیس ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا اینکشیس ہو جانا کہ ہر چیز سر پہ سوار کر لی اور پھر ہاتھ پاؤں پھول کر اب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا آپ کو اب رات میں نیند نہیں آ رہی، تو یہ شاید ہیلدی نہیں ہے. ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ انسان موت کو بھولا ہوا ہے اور وہ انے واہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. جتنے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، جتنے وہ لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے، جتنے لوگوں کے حق مار سکتا ہے مار رہا ہے، جتنی کرپشن کر سکتا ہے کر رہا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک انسان جس کو موت کا احساس ہی نہیں ہے، اور ایک انسان جس کو موت کا اتنا احساس ہے کہ اب اس سے کچھ کام ہی نہیں ہو رہا. تو ہم جو بات کرتے ہیں ریمائنڈرز پہ، قرآن جتنا آپ پڑھیں گے نا، اتنی جو ہماری اپروچ ہے نا زندگی کو دیکھنے کی، وہ اتنی بیلنسڈ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان کو کتنا ڈرایا جا سکتا ہے اور کتنا انسان کو امید دلائی جا سکتی ہے. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں. ان کی مینٹل سٹیٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنی بیلنس پرسنالٹی ہو جاتی ہے. تو آئیڈیا یہ ہے قرآن پڑھیں، قرآن سے جڑیں، سمجھ کے پڑھیں، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. اس میں جتنا خوف ضروری ہے بچنے کے لیے برائیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، وہ بھی آ جائے گا. اور جتنی امید اللہ تعالیٰ دیں گے نا، دیٹ از سو امیزنگ. وہ آپ کو اتنے بیلنسڈ گراؤنڈ پہ لے آئے گی نا کہ پھر اب آپ کہیں گے یار میں بس اپنا عمل اچھا کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف دا ریسٹ. جو ہم نے تقدیر پہ بات کی تھی رمضان میں، تو اس میں موت کے ٹاپک پہ ہم نے جرنلی اس کو ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن اگر ہم اس کو کوئکلی بات کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ تقدیر میں، تمہاری تقدیر کے اندر دو آپشنز ہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری تقدیر میں تمہاری عمر بڑھ بھی سکتی ہے. مطلب اس کی اگزامپل کیا ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کرو، تم چیریٹی دینے والے بنو، تم بر کا ورڈ آیا ہے کہ اگر تم رشتوں کو نبھاؤ، جو خونی رشتے ہیں نا، تم ان سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ان کو نبھاؤ، اچھے سے کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا سکتا ہے. اور وہ عمر کا بڑھنا بھی، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. عمر کا کم ہونا وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی اگر ایک انسان، جیسے میں اگر اپنے آپ کو اگزامپل دوں، مجھے نہیں معلوم میری عمر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہوئی ہے، لیکن فرض کریں اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں دو آپشنز لکھے ہوئے ہیں کہ اگر میں اپنے تعلقات کو اچھے سے نبھاؤں گا تو میری عمر 70 برس ہوگی، اور میں اگر قطع تعلق ہی کروں گا تو میری عمر 60 برس ہوگی. اب بیسٹ پارٹ وہی ہوتا تقدیر کا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 60 ہے 70 ہے، مجھے نہیں معلوم. تو 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ کر کے اچھے اعمال کرنے شروع کر دیں.
کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. صحیح ہے. اس سوال کا جواب مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا اس دنیا کے اندر کہ میری ایکچوئل عمر تقدیر میں اللہ نے کیا لکھی ہوئی تھی. لیکن مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے, اور مجھے غیب پر یقین ہے, مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. تو ہم جب سورہ البقرہ پڑھتے ہیں اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن, یہ کن کو ہدایت دے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. صحیح. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اپنے عمل اچھے کرنے کی کوشش کرتے جائیں, اور موت کو سر پہ مت سوار کریں. اتنا نہ سوار کریں کہ آپ سے اب کچھ عمل ہی نہ ہو رہا, ہاتھ پاؤں پھول گئے. صحیح ہے. تو اس نے جس دن آنی ہے وہ آئی جائے گی, اس کو میں اور آپ روک نہیں پائیں گے جس دن اس نے آنا ہوگا. سورہ المنافقون میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا نا, تو کافی سارے لوگ اس وقت جو نا ایک جو خواہش ہوگی ان کے ذہن میں, ان کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دیں تاکہ ہم کچھ صدقہ کر لیں, کچھ خیرات کر لیں. تو صدقہ خیرات آج کر لیں جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا, اور جب ہم ہیلدی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جتنا کر سکتے ہیں اب کر لیں, کیونکہ اس وقت یہ چیز یاد آئے گی انسان کو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو نہ وہ پہلے آ سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے ان سب کو, کہ اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اب صحیح ہے. مجھے میری تقدیر نہیں پتا, مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس میں کون کون سی آپشنز ہیں, کون کون سی ویریشنز ہیں. مجھے آج کی تاریخ میں یہ پتا ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں. مجھے آج کی تاریخ میں یہ پتا ہے کہ میں صدقہ کر سکتا ہوں. مجھے آج کی تاریخ میں یہ پتا ہے کہ میں قطع تعلقی سے بچ سکتا ہوں. اگر میرے والدین حیات ہے تو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں, خدمت کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. یہ کام میرے پاس چوائس ہے, تو میں یہ کام اللہ کا نام لے کے شروع کر دوں, اور بس رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہنچا دیں گے ہمیں باذن اللہ. صحیح. تو اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی عمر ہے, کب آئے گی ڈیتھ. جس دن آنی ہوگی نا آ جائے گی. جو ہم نے آیت پڑھی نا اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کسی سیکیور جگہ بھی ہوگے نا, جو میں آپ کو نہیں بتایا تھا, جو میرا عرب دوست تھا وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ تم کسی سیکیور کمرے میں بھی ہوگے نا, بڑا ہی کمفرٹیبل کمرہ ہوگا, وہاں پہ بھی آنی ہوگی نہیں تو آ جائے گی. اور جو باٹم لائن ہے نا, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. آیت 77 یہی ختم ہوتی ہے. 78 تو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں بروج مشیدۃ کے ورڈز ہیں. 77 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اور فتیلہ کیا کہتے ہیں؟ فتیلہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا اس کے تھوڑے سے, جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, بڑے منسکیول سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا سا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے, یہ منافقوں کو ایڈریس کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے ذہن میں اس قسم کے خناس تھے. اور مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب ایمان فلکچویٹ کر رہا ہو اور چیزیں صحیح نہ ہوں ذہن اور دل کے اندر, تو انسان ایکسٹریم پوزیشنز پہ چلا جاتا ہے. اور یہی قرآن کا بیسیکلی مدعا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کو وہ بیلنسڈ گراؤنڈ پہ لے آیا جائے. تبھی میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ کوشش کریں یار قرآن سمجھ کے پڑھنے کی, کیونکہ اٹس سچ این امیزنگ تھنگ جو کہ آپ کسی بھی موڈ میں ہوں گے, کیونکہ اس دنیا کے اندر یہ پورا پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز کریں اور یہ دنیا آپ کا بیلنس بگاڑ کے رکھ دے گی بائی دا مڈ آف دا ڈے, رائٹ, مے بی ٹوورڈس دا اینڈ آف دا ڈے. اور صرف قرآن پڑھنے سے آپ کو لگے گا کہ ساری چیزیں ریکنسائل ہونے لگ رہی ہیں, ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس آ رہی ہے. تو مجھے تو اب قرآن پڑھنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. بس سمجھ کے پڑھنے والے ہو جائیں, کانٹیکس کے ساتھ سمجھیں, دیکھیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے. اور اس میں اتنی ساری ریسورسز ہیں یار آج کل کے دور میں. تو اگر آج کے دور میں بھی کوئی بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا نا, تو آئی ڈونٹ نو کب اٹھائے گا. پچھلے دور میں ہم پڑھتے تھے لوگ ٹریول کر کے ایک جگہ سے مطلب کتنے میلوں کا سفر, اور اس وقت بھی کوئی جہاز ایروپلینز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, نہ گاڑیاں ہوتی تھی. لوگ ٹریول کرتے تھے لٹرلی, کوئی ایک حدیث کی شرح سمجھنے کے لیے, کوئی ایک قرآن کی آیت کی شرح سمجھنے کے لیے ٹریول کرتے تھے. بٹ ہمارے پاس تو اب کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. تو سوچیں اس بارے میں, غور کریں, اور بس اپنا عمل اچھا رکھیں, کوشش کرتے جائیں, انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جائیں گے باذن اللہ, پرووائڈیڈ کہ ہم سب کوشش کریں. ٹھیک ہے, چلیں خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملتے ہیں. السلام علیکم.